اور اس کائنات کی خلقت کس لیے ہوئی اور آپ کی خلقت؟ تاکہ آپ اس دارالامتحان میں رہ کر انصاف پسندی کا امتحان دے سکیں۔ اور اب بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، عدل و انصاف کی قسم، علم الہی کی قسم، روز یوم جزا کی قسم، مصطفیٰ اور جان مصطفیٰ کی قسم، تمام انبیاء کی نبوتوں کی قسم، تمام ائمہ کی عصمتوں کی قسم، تمام اولیاء کی عظمتوں کی قسم، ظلم و جبر سے بھری ہوئی اس کائنات میں عدل و انصاف کی کبھی خاموش نہ ہونے والی آواز کا نام ہے حسین۔ ظلم و جبر سے بھری ہوئی اس دنیا میں عدل و انصاف کی کبھی خاموش نہ ہونے والی آواز کا نام ہے حسین۔ اس لیے حسین انسان کی ضرورت ہے، حسین انسانیت کی ضرورت ہے، حسین نبوتوں کی ضرورت ہے، مشیت الہیہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج خنکیے چشم مشیت کی ولادت ہے۔ قیام قیامت تک امتحان جاری رہے گا عدل پسندی، عدل شعاری و انصاف پروری و انصاف پسندی کا، اور اس امتحان میں سب سے بڑا گائیڈ کون ہوگا؟ حسین۔ اس امتحان میں سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا معلم واقعہ کربلا قیام عدل کے لیے تھا نا؟ ویسے تو معصوم کی زندگی کا ہر لمحہ قیام عدل کے لیے ہوتا ہے، مگر جن معصومین نے قربانیاں پیش کی ہیں، اب ظاہر ہے کہ آقا حسین کا تذکرہ ہی ہوا ہے کہ چاہے ان کی ولادت کی تاریخ ہو یا کسی بھی عنوان سے منقبت بیان کی جائے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آقا حسین ہو یا سلسلہ عصمت کی کوئی اور کڑی، ان تمام شخصیتوں نے جو مصائب برداشت کیے، جو قربانیاں پیش کی تمام عالم انسانیت کے لیے، اس میں سینکڑوں اسباق ہیں، سینکڑوں درس ہیں، سینکڑوں مطالب ہیں، لیکن سب سے نمایاں ایک چیز ہے، اور اسے نمایاں سے نمایاں تر انداز میں پیش کیجئے کہ ہر فرد بشر اگر انصاف پسند بننا چاہتا ہے، عدل شعار بننا چاہتا ہے، تو وہ ان کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو دیکھے، اسے یہ مکمل نصاب مل جائے گا کہ کس طرح عدل پروری کی جاتی ہے، کس طرح عدل کا شعار بلند کیا جاتا ہے، کس طرح انصاف پروری اپنی زندگی میں کی جاتی ہے، اپنے خانوادے میں کی جاتی ہے، اپنے معاشرے میں کی جاتی ہے، اپنے ملک میں کی جاتی ہے۔ فرد کے اندر اگر یہ جوہر پروان چڑھانا ہو تو گھرانے میں تو معاشرے میں تو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے ممبر پہ، اور میں عموماً کلی و فکری باتیں گزارش کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے واقعات سیرت کے، مولا آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات چھوٹے چھوٹے، اب کتابیں پڑھیے گا اور اس بیان کی روشنی میں پڑھیے گا، آپ کو ہر واقعے میں ملے گا کہ آقا نے یہ اس لیے کیا کہ انصاف کا تقاضا کیا۔ کتنے واقعات ہیں۔ ایک شقی نے اپنا رشتہ بھیج دیا کسی ایک اچھی کنیز خدا کے نام، اس کنیز خدا کے والی نے آ کے کہا میں حق حسین کو دیتا ہوں۔ آقا حسین نے اس بچی کا عقد کسی اور سے کر دیا۔ کیوں کیا؟ عدل کا تقاضا یہی تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا۔ میں پوری روایات تو ظاہر ہے کہ بیان ہوتی رہتی، اسی طرح چاہے وہ رشتے لگانا ہو، رشتے جوڑنا ہو، چاہے وہ بیٹی بیٹے کا بیاہ کرنا ہو، اور چاہے وہ تخت حکومت پہ کسی کو قبول کرنا ہو یا رد کرنا ہو۔ ہمارے یہاں گھر کے مسائل سے لے کر، خانوادے کے مسائل سے لے کر، ملک و ملت کے مسائل تک آقا حسین نے جو قدم جب اٹھایا، عدل کا تقاضا وہی تھا، انصاف کا تقاضا وہی تھا۔ اس نقطہ نظر سے ان معصومین کی سیرتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور پھر اس سے اپنی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے، جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں عرض کر سکا۔ آقا حسین اس سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہے جس میں اب یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی طویل و عریض بحث ہے، جو آج کل بھی ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم جب کسی کو امام کہتے ہیں تو صرف سیاسی امام نہیں ہوتا، ہم جب کسی کو امام کہتے ہیں تو وہ بس سیاسی امام نہیں ہوتا، وہ تمام اخلاقی اقدار کا امام ہوتا ہے۔ یعنی حسین امام علم بھی ہیں، امام حیات بھی ہیں، امام قدرت بھی ہیں، امام حکمت بھی ہیں، امام شجاعت بھی ہیں، امام سخاوت بھی ہیں، امام وجود ہیں امام حسین۔ البتہ ان تمام جہات و جوانب میں سب سے غالب یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی نے جس راہ میں قدم اٹھایا وہ قیام عدل، غرض و غایت بعثت انبیاء، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس کا انعام اللہ نے انہیں جو دیا، روز آخرت شفاعت کا حق، اور اس دنیا میں یہ انعام دیا کہ حسین تم نے قیام عدل کے لیے قدم اٹھایا تھا، تو جب یہ دنیا مکمل طور پر ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی اور ہماری طرف سے آخری وہ شخص آئے گا جو قیام عدل کرنے والا ہوگا، وہ بھی تمہاری ہی نسل سے ہوگا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا حسین کے عشق کو، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو پروان چڑھا سکیں اور ان کے فرزند کا انتظار کا حق ادا کر سکیں، ان کے استقبال کی تیاریاں کر سکیں۔